السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک واقعے کو بیان کریں گے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اشارہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سے پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو شیطانی طاقتوں کے ذریعے اور نجوم کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرتا ہے، اور یہ لوگ گمراہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب وہ کاہن بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک نوجوان لڑکا چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا سکوں کہ وہ میرے جانے کے بعد آپ کی خدمت کر سکے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا اس کو تجویز کر دیا۔ تو جب یہ لڑکا اپنے گھر سے نکل کر کاہن کے پاس جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی۔ راہب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ والے لوگوں کو کہا جاتا تھا، عبادت گزار شخص کو کہا جاتا تھا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا۔ تو یہ لڑکا کچھ دیر راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا تو اس کو راہب کی باتیں بڑی اچھی لگیں اور یہ اس سے متاثر ہو گیا اور بالآخر یہ اندر خانے مسلمان ہو گیا۔ لیکن کاہن کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب یہ کاہن کے پاس تاخیر سے پہنچتا تو وہ کاہن اس کو مارتا۔ تو اس نے اس بات کی شکایت راہب سے کی کہ میں جب یہاں سے تھوڑی لیٹ جاتا ہوں تو کاہن مجھے مارتا ہے۔ تو اس راہب نے یہ ترکیب بتلائی کہ جب تو کاہن کے پاس دیر سے پہنچے تو اس سے کہہ دیا کر کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تو گھر پہنچنے میں دیر کر دیا کر تو کہہ دیا کر کہ مجھے کاہن نے دیر سے چھوڑا تھا۔ بالآخر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن جب یہ لڑکا راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درندہ راستے میں لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج میں اس حق اور باطل میں تمیز کر کے رہوں گا کہ یا تو کاہن کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر کاہن کا دین سچ ہے تو یہ درندہ اس پتھر سے نہ مرے، اور اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ درندہ اس پتھر سے مر جائے۔ اور یہ کہہ کر جو اس نے پتھر اس درندے کے مارا تو وہ درندہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکا کچھ عجیب و غریب علم جانتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ نابینا لوگ اس کے پاس آتے تو یہ اللہ سے دعا کرتا تو وہ نابینا ٹھیک ہو جایا کرتے اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جایا کرتی۔ کوڑی اس کے پاس آتے تھے تو ان کا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور یہ ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتا اور وہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی اور بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، اور اس لڑکے کو بلانے کے بعد اس سے پورا معاملہ پوچھا تو اس نے پہلے تو انکار کیا۔ بعد میں جب اس پر سختی کی گئی تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد فوراً اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس لڑکے کے بارے میں اس بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو لے کر جاؤ اور پہاڑ پر لے جانے کے بعد اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس کو لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اور یہ لڑکا بچ گیا اور باقی سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر دوبارہ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے دوبارہ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور سمندر میں لے جا کر اس کو سمندر میں ڈوبو کر ہلاک کر دو۔ چنانچہ جب یہ سمندر میں لے کر گئے تو اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی اور یہ بچ گیا اور باقی سب لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بالآخر اس لڑکے نے خود یہ ترکیب بتلائی کہ تم مجھے اس طرح قتل نہیں کر سکتے، اگر تمہیں مجھے قتل کرنا ہے اور مارنا ہے تو یہ جملہ کہہ کر میرے سر پر تیر مارو کہ بسم اللہ برب ھذا الغلام، بسم اللہ برب ھذا الغلام، یہ کہہ کر اگر تم میرے تیر مارو گے تبھی میں ہلاک ہو سکتا ہوں۔
چنانچہ بادشاہ نے ایک بڑے میدان میں اس کو سولی پر لٹکایا، اور اس سولی پر لٹکانے کے بعد یہ کہہ کر تیر مارا، تین اس کی کنپٹی پر جا کر لگا اور یہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ جب بہت سارے لوگ میدان میں جمع ہو کر دیکھ رہے تھے تو اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ وہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے اور میرے خدا ماننے سے انکار کر چکی ہے، تو اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور لوگوں سے کہا کہ اگر اپنا دین چھوڑو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر اپنے دین پر قائم رہو گے تو میں تمہیں اس آگ میں ڈال کر ہلاک کر دوں گا۔ لوگوں نے انکار کیا اور اس نے ان سارے لوگوں کو خندق کے اندر آگ میں ڈلوا دیا۔ دوستو، یہ وہ واقعہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہ ایمان لانے کے بعد یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ یہی دین حق ہے اور پھر اس سے پھرتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے واقعے کو پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام ان کو عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی زبان سے یہ واقعہ نقل فرمایا اور پھر اپنے کلام میں بھی اس کو اشارتاً بیان فرمایا۔ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔